بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. مائی نیم از محمد اسلم اینڈ آئی ایم یور کمپیوٹر ٹیچر. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم چیپٹر نمبر 5 کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اینکر کے حوالے سے ہے, ڈیفائن این اینکر, اور ڈیٹ 31 کے حوالے سے ہم آج اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں. تو آج ہم ایک ٹیگ پڑھیں گے جس کا نام ہے اے اینڈ اے. یہ اے اینڈ اے ٹیگ جو ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جو اے اینڈ اے ٹیگ ہے یہ HTML لینگویج کی ریڑھ کی ہڈی ہے, یعنی یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹیگ ہے. اسی کے ذریعے سے ہم ویب پیج میں جب کسی بھی لنک کو کلک کرتے ہیں, کسی ٹیکسٹ کو کلک کرتے ہیں تو دوسرا پیج کھل جاتا ہے, یا کسی گرافیکل پکچر کو کلک کرتے ہیں تو وہ بڑی ہو جاتی ہے, یا کوئی اور پکچر اوپن ہو جاتی ہے, یا کسی ڈائیگرام پہ کلک کرتے ہیں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے, یا کوئی اور پیج کھل جاتا ہے. تو یہ لنک, یہ جو جب ہم ایک پیج کے اوپر کسی ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو دوسرا ویب پیج کھلتا ہے, تو وہ پاسبل ہوتا ہے ود دس ٹیگ دیٹ از نون ایز دا اے ٹیگ. یعنی یہ اے ٹیگ شارٹ فارم ہے اینکر ٹیگ کی. یعنی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ پروگرامنگ لینگویجز کے اندر جب پروگرام میں کمانڈز ڈیزائن کی جاتی ہیں بائی دا پروگرامرز, تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کمانڈ جو ہیں وہ چھوٹی رکھی جائیں, تاکہ پروگرامر جب پروگرامنگ میں کمانڈز کو لکھتا ہے تو اتنی لمبی کمانڈز نہ ہو کہ وہ کمانڈز کے سپیلنگ مسٹیک کرے یا اس کو ٹائپنگ کرنے میں زیادہ لینتھی فیل ہو. تو اس لیے کمانڈ کو چھوٹے چھوٹے نیم جو دیے جاتے ہیں, جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے اگر ہم دیکھیں کہ ایک اسکیئر روٹ ایک ہے, ایک لمبی سی ایک لائن ہے اسکیئر روٹ, تو اس کو کمانڈ کے طور پہ یا فنکشن کے طور پہ لینگویجز کے اندر SQR کے طور پہ ڈیفائن کیا گیا ہے, یا اس کمانڈ کو یا فنکشن کو بنایا گیا کئی لینگویجز میں SQRT. تو یعنی کہ شارٹ فارم میں کمانڈ کو لکھا جاتا ہے, ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ پروگرامر جو ہیں ان کو لکھنے میں آسانی ہو. تو جو لینگویج ہم سٹارٹ کیے ہوئے ہیں یہ لینگویج ویسے ہی بہت شارٹ, ان کے کمانڈ کے نیم بڑے شارٹ ہیں. یعنی اگر اینکر ہے تو اینکر لکھنے میں پرابلم ہے تو آپ کو یہ اے بنا دیا گیا, تو دس اے مینز اینکر, اور اینکر مین ٹو کریٹ اے لنک ان بٹوین پیجز, ود ان پیجز اینڈ آؤٹ سائڈ پیج. یعنی یہ 3 لنک کریٹ کر سکتا ہے. یہ لنک کریٹ کر سکتا ہے ڈاکومنٹ کے اندر, کسی ڈاکومنٹ کے اندر, یعنی پہلے پیج پہ میں اس کے اوپر کلک کروں تو دوسرا پیج اوپن ہو جائے میرے سامنے, اسی ایک ہی فائل کے اندر دوسرا پیج سامنے آ جائے, یا تیسرا پیج آ جائے, یا چوتھا. تو مین یو کین کریٹ بائی یوزنگ اینکر ٹیگ, یو کین کریٹ اے لنک ود ان یور ڈاکومنٹ, آؤٹ سائڈ دا ڈاکومنٹ, اور ود URL مین کہ کسی اور ویب سائٹ کے ساتھ اس کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے, کسی امیج کا کسی فائل کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے. میں کسی فرض کریں پکچر کو کلک کروں تو کوئی اور پیج اوپن ہو جائے. تو یہ بڑی زبردست ہمارے پاس کمانڈ ہے جس کو ہم ٹیگ کہتے ہیں اینکر کے طور پہ. یہ اس کی ڈیفینیشن بھی میں نے لکھی ہے. تو اینکر جو شارٹ فارم, یہ میں نے اس کا سینٹیکس اس طرح سے لکھا ہے, اس کی ایگزامپل بھی میں آگے کرواؤں گا, لیکن پہلے ہم اینکر کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اینکر لنک جو ہے الاؤ کرتا ہے, ہمیں اجازت دیتا ہے یا ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ٹو گو فرام ون پارٹ آف دا سیم پیج ٹو اندر پارٹ. بوتھ ہائپر لنکس اینڈ اینکرز آر ڈیفائنڈ بائی دا HTML اینکر ایلیمنٹ. یعنی آپ کسی ویب پیج کے ساتھ لنک کریٹ کر سکتے ہیں, کسی ویب پیج کا اس کے اندر ہی, اگر ایک پیج جو ہے وہ فرض کریں کہ ایک پیج کے اندر کافی سارے کنٹینٹ ہو سکتے ہیں, ورڈ میں پیج وائز ڈیٹا ہمیں نظر آتا ہے, لیکن یہ سیپریٹ جب ہم کریں گے تو وہ ایک پیج بنے گا, چاہے اس کے اندر مزید 10 پیج ہوں, ہم اسکرول کرتے ہوئے اوپر چلے جائیں. تو مین یو کین کریٹ اے لنک ود ان یور ڈاکومنٹ, ڈاکومنٹ ٹو ڈاکومنٹ, ڈاکومنٹ کے اندر ہی کسی نیچے جگہ پہ کوئی اور ٹاپک کے ساتھ اس کا ہم لنک کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیفینیشن, اس کا یہ نشان لگا لیں. پیج نمبر 109 پہ آئیے. 5.5.2 ڈیفائن این اینکر, یہ میں نے آپ کو سمجھایا یہاں. تو یہ اینکر ایلیمنٹ دیٹ از اے, یعنی کہ یہ اے اینکر جو ہے میں نے اوپر بھی آپ کو بنا کے دکھایا. تو یہ اینکر جو ہے یہ
اے کے ساتھ کریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے نیکسٹ ہماری ڈیفینیشن ہے ڈیفائن ہائپر لنک۔ ہائپر لنک مین ٹو کریٹ، ایک لنک کریٹ کرنے کے لیے، کہ ہم لنک کریٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، تو اس کے لیے اب یہ اہم، یہ اس سے بھی اہم ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، ہائپر لنک۔ ہائپر لنک از سچ این آئیکن، یہ کوئی آئیکن ہو سکتا ہے، گرافکس ہو سکتی ہے، یا ٹیکسٹ ہو سکتا ہے، جو میں ابھی بات کی میں نے ابھی، کہ آپ اس کا لنک کریٹ کر سکتے ہیں کسی ٹیکسٹ کا کسی پیج کے ساتھ، کسی گرافیکل پیج تصویر کا کسی پیج کے ساتھ، یا کسی ٹیکسٹ کا کسی ویب پیج کے ساتھ لنک کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہائپر لنک از اے لنک this can be an icon, this can be a graphics, this can be a text that is link up with any web page that when clicked، جب آپ اس ٹیکسٹ کے اوپر یا گرافکس کے اوپر یا آئیکن کے اوپر when you clicked takes you، آپ کلک کریں گے تو یہ لے جائے گا آپ کو launch you to another web page or another website، take you to some other web page، کسی اور پیج پہ لے جائے گا۔ کیا یہ اپنی مرضی سے لے جائے گا؟ نہیں، یہ ڈیزائننگ جو پروگرامر ہے وہ ڈیزائن کرے گا کہ جب میں ایک ٹیکسٹ لکھتا ہوں تو یہ اس ٹیکسٹ پہ جب کلک کیا جائے گا تو کیا اوپن ہوگا۔ اسی طرح مثال کے طور پہ اگر میں کمپیوٹر کا ایک ٹیکسٹ لکھتا ہوں تو میں کمپیوٹر پہ کلک کروں گا تو کمپیوٹر کی ڈیٹیل والا پیج میں بناؤں گا علیحدہ سے، اس کا اس کے ساتھ لنک کروں گا۔ اگر ہم مختلف سٹیز کا تعارف کروانے کی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے تو میں پہلے پیج کے اوپر ملتان، لاہور، کراچی، فیصل آباد پورے سٹیز نیم لکھوں گا، اور دین ملتان کے لیے علیحدہ پیج بناؤں گا، اس میں ملتان کی ساری ڈیٹیل جو بھی میرے پاس اویلیبل ہو، جو بھی زیادہ سے زیادہ میں اکٹھی کر سکوں وہ اس میں لکھوں گا۔ پھر ملتان کے ٹیکسٹ کا لنک، اس ہیڈنگ کا لنک میں ملتان کا جو پیج ہے اس کے ساتھ لنک کروں گا، تو جب یوزر ملتان پہ کلک کرے گا تو ملتان والا پیج اوپن ہوگا۔ یہ نہیں کہ لاہور والے کے اوپر کلک کیا جا رہا ہے اور ملتان والا پیج کھل رہا ہے، یہ ہمیں خود خیال کرنا پڑتا ہے، اور یہ ساری کی ساری ڈیزائننگ ہمیں خود کرنی پڑتی ہے، اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس لنک کو کلک کیا جائے گا تو کون سا پیج ہم اس کے ساتھ لنک اپ کریں۔ یہ اسی طرح جیسے ایک کمپنی جو ہے صابن بھی سیل کر رہی ہے اور سرف بھی بیچ رہی ہے، اور فرض کریں کہ پیزا بھی بیچ رہی ہے، تو اوپر پیزا لکھا ہوا ہے، اوپن کیا تو بیچ میں سے سرف نکل آیا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیں اس کے بات کا خود خیال کرنا پڑتا ہے۔ لنک تو ہمیں کریٹ کرنا آ جائے گا، لیکن آگے ہمیں خود خیال کرنا پڑے گا کہ ملتان کا ٹیکسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ملتان کے پیج کو ہی اوپن ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہم لنک کریں گے۔ یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی۔ اس حوالے سے یہ ایک شارٹ کویسچن یہ ہو گیا۔ اس کی اب پیج نمبر 109 کے اوپر 5.5 پہ لکھا ڈیفائن ہائپر لنک، تو اس پہ نشان لگا لیں۔ ہائپر لنک از سچ an icon, graphics or text in a web page that when clicked takes you to some other web page۔ یہ دو لائنوں میں آپ اس کو نشان لگا لیجئے، یہ شارٹ کویسچن ہے۔ اور اس کے بعد اس کی ایک مثال ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کریٹ ویب سائٹ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک نوٹ پیڈ کو اوپن کرنا ہے۔ نوٹ پیڈ کو اوپن کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے یہاں شارٹ لی ہے، اے مین یہ وہ ٹیکسٹ ہے، اینڈ اس کے اوپر کلک کیا جائے گا اور اس اے کے اندر وہ ویب سائٹ کھلے گی جو یہاں اس کا ایڈریس یہاں لکھا جائے گا۔ دوبارہ دیکھیے، اسی کو میں نے بڑھایا ہے، اے اینڈ اے، یہ پیئر ٹیگ ہے، اس کی کلوزنگ ہے۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ فرض کریں کہ میں نے اے کو لکھا اور اس کے بعد میں نے ایچ ریفرنس اس کا ایٹریبیوٹ ہے کہ جب اب ہم فرض کریں کہ ہم ایک لنک اوپن کرنا چاہتے ہیں کہ جب میں اپنی ویب پیج کے اندر گوگل کے اوپر کلک کروں، گوگل کے اوپر میں کلک کروں تو یہ دیکھیے کہ گوگل پہ کلک کرنے سے یہ ویب سائٹ کھلے گی جس کا نام میں نے لکھا ہے http://www.google.com، اور this one is the website that is open up when you click on Google۔ اب ذرا پھر ذرا توجہ کیجیے گا، یہ ہو گیا ایک ٹیگ، تو یہ اسی طرح سے ٹیگ ہے، لیکن یہاں میں نے اس کا ایٹریبیوٹ نہیں لکھا، تو یہ اب ہے میں نے اگلے اسٹیپ میں نے ایٹریبیوٹ لکھا ہے ایچ ریفرنس کہ حوالہ کون سا ہے، کدھر ہے وہ پیج جس کو اوپن کرنا ہے، تو اس پیج کو اوپن کرنا ہے۔ دس ون از این ایٹریبیوٹ اینڈ دس ون از اے ویلیو، بات پہلے ہو چکی بہت دفعہ یہ، تو دس ون از دا ایڈریس اور ویلیو،
اور یہ میں نے اس کو کلوز کیا. دین اس کلوز کے بعد یہی کلوز یہی ہے, یہ والا کلوز جو ہے یہ کلوز ہے, اور اس کے اندر اس کا ریفرنس لکھا ہوا ہے, اور یہ والا ٹیکسٹ جو ہے وہ یہ ٹیکسٹ بن گیا یہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب گوگل پہ کلک کریں گے تو یہ ویب سائٹ جو ہے اوپن ہو جائے گی. جب آپ اس کو ویب پیج میں اوپن کریں گے تو آپ کو صرف گوگل لکھا ہوا نظر آئے گا. آپ گوگل پہ کلک کریں گے تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی, جو کہ میں نے گوگل ہی لکھا ہے, yahoo.com نہیں لکھا میں نے. اگر یہاں یاہو لکھوں گا تو یہاں بھی میں نے yahoo.com لکھوں گا. کلیئر ہوا؟ تو اس حوالے سے اب یہ کلوز کر دیا میں نے اس کو, یہ یہاں کلوز تھا, اور اس کے بعد یہ جو اتنا ایریا ہے دوبارہ اینگل بریکٹ شروع اینگل بریکٹ بند, اس کو میں نے کلوزنگ ٹیگ یہاں /A کے ساتھ کلوز کیا. مجھے امید ہے آپ اس کو پریکٹس کیجئے گا, ہوم ورک بھی کیجئے گا. اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو مجھے آپ کال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, والسلام.